منصوبہ کے وہ نہار طالب علم نے اپنی ٹیم ممبر کے ہمراہ اسٹیمولنٹ بنایا ہے. یہ ہمارے کاشتکاروں کے لیے ہماری زمینوں کی زرخیزی بڑھے گی, زرعی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا. بایو اسٹیمولنٹ فارمولیشن اینڈ مارکیٹنگ, تو اس میں ہماری جو ایک کمپنی ہے مائکرو بایوم, جس کے انڈر ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ پلانٹ کو گروتھ کے لیے بیسیکلی بہت مین کام کرتا ہے کہ پلانٹ کی گروتھ کو انہانس کرے. یہ لیکوڈ کی شکل میں ہے. اس کو ہم بیسیکلی اگر ہم فلڈ کریں یا سیڈ ٹریٹمنٹ کریں تو دونوں میں بہت اچھا اس کا رزلٹ آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم. ناظرین, محمد نواز شریف یونیورسٹی کے شعبہ ایگریکلچر اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کے طالب علم سیماب شفقت صاحب نے اپنی ٹیم ممبر کے ساتھ ایک ایسے پروجیکٹ کو عملی شکل دی ہے جو نہ صرف ہماری جو زمین ہے اس کی پیداواری صلاحیت کو, اس کی زرخیزی کو بہتر کرتے ہیں, بلکہ جو فصلیں کاشت کی جاتی ہیں ان کی پیداواری صلاحیت کو بھی بڑھاتی ہیں. اب اس پروجیکٹ کو HEC نے کمرشل بنیادوں پر متعارف کرانے کے لیے منظور کر لیا ہے. تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے سیماب شفقت صاحب سے, جو اس پروجیکٹ کے روئے رواں ہیں, کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے اور یہ کس طرح زمین کی بہتری اور فصلوں کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے کس طرح معاون ثابت ہو سکتا ہے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسٹارٹ اپ کا ہے بایو اسٹیمولنٹ فارمولیشن اینڈ مارکیٹنگ. تو اس میں ہماری جو ایک کمپنی ہے مائکرو بایوم, جس کے انڈر ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس کا ISF کا ہمارا ایک پروجیکٹ تھا جس میں انہوں نے $35,000 کی فنڈنگ جو ہے انہوں نے اناؤنس کی تھی کہ جو ونرز ہوں گے جن کا پروجیکٹ اسٹارٹ اپ اچھا ہوگا تو اس کو ہم یہ فنڈنگ دیں گے, جو کہ HEDP کے پروجیکٹ کے اندر اور ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ تھا. تو اس میں ہم نے اپنی جو بایو اسٹیمولنٹ جو ہے وہ اپنی فارمولیٹ کیا, جو کہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم مائکروبیل بایو اسٹیمولنٹ جو ہے وہ ہم نے فارمولیٹ کیا, جبکہ مارکیٹ میں جو دوسری آلریڈی بایو اسٹیمولنٹس ہیں وہ سنتھیٹک بیسڈ ہیں, جس میں وہ امائنو ایسڈ یا ہیومک ایسڈ بیسڈ ہیں. تو اس میں ہماری جو پروڈکٹ ہے بایو اسٹیمولنٹ وہ مائکروبیل ہے. مائکروبیل سے مراد یہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ بیکٹیریاز اور فنجائز ہیں, تو ان کا کنسورشیم ہے. تو بیسیکلی وہ کام کیا کرتا ہے کہ جب ہم اس کو اپنی فصلوں میں اپلائی کرتے ہیں, چاہے وہ فولیئر ہو اسپرے کریں, یا ہم اس کو فلڈ کریں, یا ہم اس کو سیڈ ٹریٹمنٹ کریں, ہم ان تینوں طریقے سے اپنی فصلوں میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کا بیسیکلی فائدہ ہماری زمین کو اور جو پودے ہیں دونوں کو ہوتا ہے. وہ سیماب صاحب, کیا یہ جو آپ نے یہ بنایا ہے یہ بایو اسٹیمولنٹ, اس کو ہم نیوٹرینٹ بھی کہہ سکتے ہیں؟ یہ نیوٹرینٹ کو بیسیکلی پلانٹ تک پہنچانے کے لیے یہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ڈائریکٹلی نیوٹرینٹ تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. یہ پلانٹ کو گروتھ کے لیے بیسیکلی بہت مین کام کرتا ہے کہ پلانٹ کی گروتھ کو انہانس کرے, اور جو سوائل کے اندر جتنے بھی فکسڈ اماؤنٹ میں اگر آپ کے پاس کوئی فرٹیلائزر ہے تو اس کو بھی اویلیبل ٹو پلانٹ کرتا ہے, کیونکہ یہ خاص طور پر بیکٹیریا فنجائی جو ہوتے ہیں انزائمز جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہماری سوائل کے اندر کیمیکل فرٹیلائزر جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو وہ صرف 25 سے 30% ہی پودے کو ملتی ہے, باقی لیچ ڈاؤن ہو جاتی ہے یا فکس ہو جاتی ہے, تو اس کو بھی وہ اویلیبل ٹو پلانٹ کرتا ہے. تو یہ جو اسٹیمولنٹ ہے یہ کس شکل میں ہوتا ہے؟ یہ لیکوڈ شکل میں ہے یا کسی کوئی پاؤڈر شکل میں ہے؟ یہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ سر لیکوڈ کی شکل میں ہے. اس کو ہم فلڈ بیسیکلی اگر ہم فلڈ کریں یا سیڈ ٹریٹمنٹ کریں تو دونوں میں بہت اچھا اس کا رزلٹ آتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو سوائل ہے اس کی واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی کافی بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہم اگر دیکھیں تو ہمارے 2 سے 3 پانی منیمم جو ہے وہ ہم بچا سکتے ہیں, جس سے ہمارا جو ہے پانی کا دیکھ لیں آج کل کتنا بحران ہے, تو اس میں کسان کو بھی بہت فائدہ ہے اور پانی کی بھی بچت کافی ساری ہے. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے اس اسٹیمولنٹ کو چیک بھی کیا ہے, عملی طور پر اس کو دیکھا ہے کس طرح یہ کام کرتا ہے, تو کسی فصل پر آپ نے اس کو چیک کیا کہ اس پر جو پانی کا استعمال ہے فصلوں پر, اس کے کس طرح اس نے مطلب اس پر اثر دکھایا اپنا؟ جی, ہم نے اس کو مختلف فصلوں میں ٹیسٹ کیا ہے, جس میں ہمارے پاس گندم ہے, مکئی ہے, کپاس ہے, گنا ہے, اس کے بعد مرچوں کے جو ہیں کھیت اس میں ہم نے اس کو کیا ہے, اور اس کے ساتھ تمباکو, جو ان میں ہم نے بیسیکلی ابھی جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو ٹیسٹ کیا ہے. اور ہم نے کاٹن میں اگر ہم بات کریں تو ایک NGO ہے BCI بیٹر کاٹن انیشیٹو, ان کو ہم نے اپنی جو ہے وہ پروڈکٹ دی, اور انہوں نے مطلب کافی فارمرز کو یہ اپنی پروڈکٹ دی, تو ان کے بھی ریزلٹس انہوں نے چیک کیے تو اس کے بھی کافی پازیٹیو ریزلٹس ہیں, جس کی وجہ سے ان کی جو بال کا سائز ہوتا ہے کاٹن کا وہ 20% تک انکریز ہو گیا, واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی سوائل کی انکریز ہو گئی, تو مطلب کافی ییلڈ میں بھی کافی
फ़र्क आया. تو کسان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. جو ہم کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کے خلاف جو ڈراؤٹ سٹریس ہوتا ہے, اس کے بعد ہمارا سیلنڈری سٹریس ہوتا ہے, تو اس کے خلاف بھی یہ کافی جو ہے وہ افیکٹو ہے ہمارے پروڈکٹ. جس طرح ہم اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں تو اس اسٹیمولنٹ کے استعمال سے پانی کے نمبر آف جو ہم اریگیشن ہے ان کی بھی کوئی کمی میں یہ کو فرق ڈالتا ہے؟ ہاں جی بالکل, اس کی بھی کافی کمی آتی ہے. جو اریگیشنز ہوتی ہیں اس میں کافی کمی آتی ہے, کیونکہ یہ ایک نیچرل پروڈکٹ ہے. نیچرل پروڈکٹ اس طرح سے ہے کہ جب ہم اس کو اپنی فیلڈ میں اپلائی کرتے ہیں تو وہ اپنا ایک سسٹم بنا لیتا ہے نیچے. جب کراپ گروتھ کرتی جاتی ہے تو نیچے ایک ایک ان کا جو ہے نا اپلائی انوائرمنٹ بن جاتا ہے مائکروبس کا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی ہمارے سوائل کی بڑھ جاتی ہے, اور اندر ایک سافٹ مطلب سوائل کی جو ٹیکسچر ہوتا ہے وہ بھی کافی اچھا اس سے بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے پانی اتنا زیادہ ایویپوریٹ بھی نہیں ہوتا, اور جو فصل ہوتی ہے وہ بھی ایزیلی اپنے نیوٹرینٹس وہاں سے لے لیتی ہے. یعنی کہ اگر ہمارا کاشتکار اگر اس اسٹیمولنٹ کا استعمال کرتا ہے تو اس کو جو آبپاشی ہے وہ بھی کم کرنی پڑے گی. ہاں جی, آبپاشی اس کو مطلب کہ اگر وہ 10-12 پانی لگاتا ہے کسی فصل میں تو اس کے 7-8 پانی میں منیمم جو ہے وہ آ سکتا ہے, یا اس سے بھی کم پہ آ سکتا ہے اگر اس کی مینجمنٹ اچھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کے ساتھ ساتھ ہماری جو ییلڈ ہے مینلی ہم اس پہ بھی فوکس کرتے ہیں کہ ہماری ییلڈ بھی بڑھے. تو اس میں ہم نے جو مختلف فصلیں تھیں اس میں ہم نے دیکھا کہ 10 سے 20% تک ییلڈ کا بھی اس میں اضافہ ہوا, جو اس کی جو فصل ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوا. جیسے کہ گندم میں دیکھیں تو ہمارا 2 سے 3 من فی ایکڑ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو اپنے گندم میں اپلائی کریں. تو اس میں دیکھ لیں کہ اگر ایکڑ زیادہ ہوں تو فی ایکڑ اگر 12-13 ہزار روپے اگر آپ کا منافع آ رہا ہے تو کافی حد تک آپ جو ہے اس سے منافع کما سکتے ہیں, کیونکہ پروڈکٹ اتنی کاسٹلی بھی نہیں ہے. تو فصلوں میں جو قوت مدافعت ہوتی ہے عام طور پودوں کی بیماریوں کے اگینسٹ یا پیسٹ کے اگینسٹ, اس پر بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہاں جی, کیونکہ یہ جب سوائل میں اپلیکیشن ہوگی اس کی تو وہ ایک مائکروبز ہیں, کیونکہ نیچرل ایک پروڈکٹ ہے. جب نیچر اس کو سپورٹ کرتی ہے پھر تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پلانٹ کے اندر اس کی جو امیونٹی ہے وہ بھی بوسٹ ہو جاتی ہے, جس لیے جو ہماری مینلی سوائل بورن ڈیزیز ہوتی ہیں جو روٹ کو بھی جو ہے مین ڈیمیج کرتی ہیں, تو وہ سوائل بورن ڈیزیز کے خلاف کافی اچھا کام کرتا ہے یہ پروڈکٹ. اس کی وجہ سے جب روٹ ڈیمیج نہیں ہوگی, جب وہ اچھی خوراک پودا حاصل کرے گا تو آٹومیٹیکلی اس کی قوت مدافعت بھی بڑھے گی, اس کی ییلڈ بھی بڑھے گی. تو اس لیے وہ پیسٹ جو زمین کے اندر ہوتے ہیں اور جو بیماریاں جو زمین کے اندر ہوتی ہیں ان کے خلاف بھی لڑتا ہے, اور جو پودے کو جب مضبوط کر دے گا تو وہ آٹومیٹکلی باہر کی جو عناصر ہوں گے ان کے خلاف بھی وہ لڑ سکتا ہے پودا. تو ہمارے جو کاشتکار ہیں وہ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ یہ کب تک جو کمرشل بنیادوں پر یہ مارکیٹ میں آ جائے گا یہ اسٹیمولنٹ؟ یہ سر ابھی جب ہمیں HEC کی طرف سے فنڈنگ آئی تو ہم اس پہ جو بیسکلی ہمارے پاس پروڈکٹ تو تیار ہیں لیکن وہ اتنا زیادہ اویلیبل نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈائریکٹ مارکیٹ کر سکیں. ہمارا جو یہ پروڈکٹ ہے بایو اسٹیمولنٹ, تو اس میں جو مینلی جو ہے ہمارے جو مینٹورز ہیں ان کا کافی جو ہے وہ ہاتھ ہے, جس میں انہوں نے کافی محنت کی, جس میں ہمارے پاس پروفیسر ڈاکٹر شفقت سعید صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ڈاکٹر ارسلان احمد صاحب ہیں. تو ان کی جو ہے وہ کافی اس میں کاوشیں ہیں اور کافی انہوں نے محنت کی ہے, جس کی وجہ سے یہ پروڈکٹ جو ہے وہ ہم آج اس سٹیج پر لے کے آ سکے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اس پروڈکٹ کو ہم مارکیٹ میں لائیں اور جو ہمارے جو فارمرز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. بہت بہت شکریہ سیماب شفقت صاحب. تھینک یو سر. ناظرین, آپ نے بایو اسٹیمولنٹ کے حوالے سے سیماب شفقت صاحب کی باتیں سنی. ناظرین, یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ منصوبہ کے طالب علم نے, ہونہار طالب علم نے اپنی ٹیم ممبر کے ہمراہ جس طرح کا یہ اسٹیمولنٹ بنایا ہے, جب یہ کمرشل بنیادوں پر مارکیٹ میں استعمال کے لیے آئے گا تو لا محالہ یہ ہمارے کاشتکاروں کے لیے اور ہماری زراعت کے لیے ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے, جس سے نہ صرف ہماری زمینوں کی زرخیزی بڑھے گی بلکہ ہماری زرعی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.